हिकमत और इल्म में क्या फ़र्क है? वट इज़ डिफरेंस बिटवीन विजडम एंड नॉलेज? हिकमत क्या है? हिकमत कहाँ रहती है? कहाँ से मिलती है? हिकमत कौन है? कई सवालों के जवाब इस छोटी सी वीडियो में आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इल्म में और हिकमत में, विजडम या नॉलेज में क्या फ़र्क है। आम तौर पर आप किसी से भी ये सवाल कर लें, वो यही जवाब देगा कि ये हम मायनी हैं और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हम आम तसव्वुरात की बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं ख़ास तसव्वुर की, ख़ास ख्याल की। ज़रूर इस मौजू की पीक बयान करते हुए हम बताएंगे कि हिकमत कहाँ से मिलती है, विजडम कहाँ रहती है और कैसे आप उस तक पहुँच सकते हैं। हमने अर्ज़ किया कि आम तौर पर लोग यही कहते हैं कि इल्म और हिकमत में कोई फ़र्क नहीं। लुगात भी यही कहती हैं। आप किसी भी डिक्शनरीज को देख लें, आपको ये हम मायने मिलेंगे। हम लुगात या डिक्शनरीज की बात तो ज़रूर करेंगे और आम लोगों के ख्यालात भी देखेंगे, लेकिन हम इससे बहुत आगे की बात करने वाले हैं। देखिए, इल्म के लुग़वी मायने हैं जानना, मालूम करना, आगाही, हुनर या कोई गुण या महारत। अब इस बात को आप ऐसे समझें कि किसी भी इंसान के पास जो इल्म है उसके दो बड़े ज़राए या सोर्सेज तस्लीम किए जाते हैं। एक तो इनहेरिटेंस, जिसे हम मारूसी सोर्स या जरिया मानते हैं, यानी किसी के डीएनए में इल्म का, मालूमात का होना, और इसको दलीलों से साबित किया जा सकता है, लेकिन अभी हम इस बहस में नहीं पढ़ रहे। और दूसरा जरिया है कि तालीम से, तरबियत से या किसी मदरसे से या किसी बैरूनी लर्निंग प्रोसेस से इल्म को हासिल करना, मालूमात को पाना, किसी हुनर को सीखना। सो इन शॉर्ट, इल्म इंसान के अंदर भी होता है और बाहर से भी वो हासिल करता है। लेकिन नॉलेज होने का मतलब या इल्म या मालूमात के होने का मतलब हिकमत नहीं है, कतन नहीं है, क्योंकि विजडम कुछ और ही है। अच्छा, इस बात को हम एक दर्जा आगे बढ़ाते हैं। जब हम हिकमत की बात करते हैं तो हिकमत दनाई, फहम, इदराक, समझ की बात है। आम तौर पर अहले दानिश के यहाँ ये बहस रहती है कि इल्म और हिकमत में क्या फ़र्क है, और ये लोग बयान करते हुए फरमाते हैं कि इल्म या तरबियत या मालूमात को ठीक ठीक इस्तेमाल करने का जो फ़न है, जो खूबी है, सलाहियत है, उसे हिकमत करार दिया जाता है। आम तौर पर यही ख्याल है और यह बड़ा मकबूल भी है कि हिकमत से कोई भी ऐसा फैसला जो ठीक हो, मुनासिब हो और किसी को हार्म ना करे, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, यानी दुरुस्त फैसले करना, इल्म का ठीक ठीक इस्तेमाल करना, मालूमात का ठीक ठीक इस्तेमाल करना हिकमत से होता है। सो हिकमत एक खूबी या सिफ्त मानी जाती है जो इंसान के अंदर है। हिकमत एक ऐसी खूबी या सिफ्त है जो बर वक्त अमल में लाई जाती है। यानी हिकमत या विजडम वहां है जहां तालीम को, तरबियत को, मालूमात को बर वक्त और ठीक तरह से अमल में लाया जाता है, जिससे उसके मुस्बत असरात पैदा होते हैं। और अगर वही इल्म या हुनर ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि जिससे कोई नुकसान हो खुद को या दूसरों को, तो वो बेवकूफ़ी कहलाती है, अनवाइज डिसीजन या फेल या एक्शन कहलाता है। साहिब दानिश ये कहते हैं कि हिकमत, विजडम किसी भी इल्म से, मालूमात से, किसी भी हुनर से अफजल है। और अगर हम ये कहें कि किसी शख्स के पास बहुत इल्म है, मालूमात है, वो बड़ा पढ़ा लिखा है, एकेडमिक है, तो ज़रूरी नहीं वो हकीम भी हो या हिकमत वाला भी हो, दना हो और उसके अंदर बहुत फहम हो, क्योंकि विजडम किसी एकेडमी या स्कूल से नहीं मिलती और ना ही तरबियत या रियाजत से इसे हासिल किया जा सकता है। इट्स अ फैक्ट, ये एक हकीकत है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। जैसे जैसे आप इस बहस में बढ़ते जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इल्म, हुनर, तरबियत और किसी तरह की भी मालूमात हिकमत के बगैर बेकार भी है और नुकसानदेह भी है। देखिए, जब आप इल्म की बात करते हैं तो इल्म, नॉलेज किसी की मिरास नहीं, ये दुनिया के हर हिस्से में है, हर खित्ते में है, हर कोई इसे हासिल कर सकता है, हर कोई इसे पा सकता है, लेकिन हिकमत को नहीं। हिकमत को पाने के लिए कुछ अलग इकदाम है। यकीनन हम इस पे बात करेंगे, लेकिन आखिर हम ये देख लें कि किस तरह से कोई नॉलेज, कोई इल्म जो है वो किसी के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है और वो बगैर हिकमत के नाकारा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर, जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कहीं पर कोई बहुत पढ़ा लिखा शख्स, मानो वो बड़ा एकेडमिक है, उसने तालीम और तरबियत हासिल की है और वो मनसब पर बैठा है और इंसाफ करने के मनसब पर बैठा है जहां पर वो फैसले करता है। अब फैसले करने वाला काजी या जज जब कोई गलत फैसला करता है, उसके पास मालूमात है, उसके पास तरबियत है, उसके पास सनद है, सब कुछ है, लेकिन उसका फैसला बताता है कि वो वाइज है या अनवाइज है। अगर उसका फैसला बाइस होगा तो वो अनवाइज है।
لیکن اگر وہ غیر جانب طور پر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً وہ وائز ڈیسیجن کہلائے گا. اس کا انصاف حق پر مبنی ہوگا اور اس سے معلوم ہوگا کہ اس کے پاس حکمت کہاں تک ہے، کہاں تک اس کا فہم جو ہے وہ اس کی معلومات کو، اس کے فیصلوں کو استعمال کرتا ہے یا متاثر کرتا ہے. کیونکہ اگر کوئی فیصلہ کرنے والا، چاہے وہ کوئی جج ہو یا کوئی پولیٹیشین ہو یا بڑے مرتبے پر بیٹھا ہوا کوئی شخص ہو یا کوئی ایک خاندان کا عام سا سربراہ ہو، جب وہ غلط فیصلے کرتا ہے، جب وہ رونگ ڈیسیجنز لیتا ہے، تو اس کے ڈیسیجن یا فیصلے بتاتے ہیں کہ یہ بے وقوف شخص ہے یا عقل مند ہے. کیونکہ معلومات تو ہو سکتی ہے اس کے پاس ہو، انفارمیشن تو ساری ہو، لیکن اس انفارمیشن کو جو اس نے گیدر کی ہے اس کو کس طرح سے وہ فیصلے میں لے کے آتا ہے، اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے، یہ اہم بات ہے. سو مانو اگر آپ کے پاس بہت انفارمیشن ہے، بہت معلومات ہے، بہت علم ہے، بہت ساری ڈگریاں ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کے پاس وزڈم ہے کہ نہیں. اب دیکھیں، کچھ لوگ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، لیکن انہیں بات کرنے کی بالکل تمیز نہیں ہوتی. وہ بے ادب بھی ہوتے ہیں اور بدتمیز بھی ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہم دیکھ کر کہتے ہیں کہ لو جی، تعلیم نے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑا. یعنی تعلیم و تربیت، معلومات یا کوئی اکیڈمی کسی کو سدھار نہیں سکتی، اسے دنا نہیں بنا سکتی. وہ صرف اس کے اندر علم کو ٹھوس دیتی ہے، معلومات کو بھر دیتی ہے. اب دنائی کہاں سے ملتی ہے، حکمت کہاں سے ملتی ہے؟ وہ اگر اسے مل جائے یا وہ اس کی زندگی میں کام کرے تو پھر اس کے سارے کام مثبت ہوں گے، ارد گرد کے لوگوں کے لیے، اس کے خود کے لیے. اس بارے میں ایک دو اور مثال دیتے ہیں تو بات شاید اور کلیئر ہو جائے. ہو سکتا ہے آپ نے یہ ٹرمینالوجی سنی ہو، ایول جینیس، مطلب اے بریلینٹ پرسن ہو یوز ہز ابیلٹی فار نیگیٹو اور ہارمفل اینڈس، اسپیشلی اے کریمنل ماسٹر مائنڈ. ایسے لوگ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں یا ان کے پاس ہنر کمال کا ہوتا ہے، لیکن یہ اپنے ہنر کو، اپنی تعلیم کو، اپنی تربیت کو مجرمانہ کاموں پر لگاتے ہیں، اپنی ذہنی صلاحیت کا غلط استعمال کرتے ہیں اور معاشرے میں، سوسائٹی میں ایسے ایسے جرائم کو جنم دیتے ہیں جو عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا، جیسے کہ انلیگلی لیتھل وائپنز بنانا یا پھر کمپیوٹر ہیکنگ. اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے پاس صلاحیت ہے، علم ہے، معلومات ہے، لیکن حکمت نہیں، جس کے نتیجے میں وہ اپنی خوبیوں کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی تعلیم اور تربیت کو، اپنے ہنر کو، اپنے معلومات کو رونگ سائڈ پر اپلائی کرتے ہیں یا پریکٹس کرتے ہیں. سو معلوم یہ ہوا کہ حکمت کے بغیر ہمارا علم، ہماری معلومات، ہمارا ہنر، ہمارا سارا حسن بیکار ہے. فائنلی ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب یہ حکمت کہاں سے ملتی ہے. انسان کے پاس جو وزڈم ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ انسان کے پاس جو وزڈم ہے اس کی سورس کیا ہے اور کہاں سے اس وزڈم کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ابھی تک ہم نے جتنی باتیں کی یہ وہ باتیں ہیں جو عام سے خاص تک ہمیں لے کے جاتی ہیں، یعنی ایسی باتیں جن پر عام لوگ غور نہیں کرتے، کچھ خاص کرتے ہیں. اب ان خاص باتوں کو ایک درجہ اور آگے لے کے جاتے ہیں. بزرگ سلیمان کہتے ہیں کہ سونے اور چاندی سے اور قیمتی چیزوں سے جمع کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ حکمت کو حاصل کیا جائے، اس کی تلاش کی جائے، اسے ڈھونڈا جائے کہ وہ کہاں ملتی ہے. آج جتنے بھی لوگ وائز ڈیسیجن لے رہے ہیں اور اچھے فیصلے کر رہے ہیں، انہیں کہیں نہ کہیں حکمت سے انسپائریشن ہے یا حکمت ان میں کام کر رہی ہے. لیکن ہم کس حد تک اس کے نزدیک جا سکتے ہیں اور کس حد تک اسے حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے قریب لے کے جا سکتے ہیں، یا ہماری زندگی میں اس کا اس قدر کام ہو کہ جس قدر انسان میں ہونا چاہیے. سو دنیا کے نزدیک، دنیا کے دانشوروں اور دناؤں کے نزدیک حکمت ایک صفت ہے جو انسان کے اندر ہے. یہ اپر فورس سے حاصل ہوتی ہے اور یہ انسان کو خدا سے ملتی ہے. تقریباً تمام لوگ یہی بات کرتے ہیں، لیکن اس میں سے خاص بات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. دنیا کے نزدیک حکمت ایک صفت یا خوبی ہے، لیکن اصل حقیقت میں بات اس سے کہیں آگے کی ہے. جہاں خدا کا کلام نہیں وہاں خدا کا خوف نہیں، اور جہاں خدا کا خوف نہیں وہاں حکمت کا بسیرا نہیں، یعنی حکمت وہاں موجود نہیں. چلے بات کرتے ہیں کہ حکمت ملتی کہاں ہے، حکمت آتی کہاں سے ہے. ہم بڑے محتاط طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ حکمت کون ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حکمت کیا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک حکمت ایک پرسن ہے، حکمت ایک شخصیت ہے. Wisdom is not an ability but a person. سو یہ ریولیشن کی بات ہے، مکاشفہ کی بات ہے، جو اپر فورس سے حاصل ہوتا ہے، جو الہی دین ہے. یہ سب کو نصیب نہیں ہوتی ہے، یہ اسی کو ملتی ہے جو اس کی تلاش میں رہتا ہے، جو اسے ڈھونڈتا ہے، جو اسے پانا چاہتا ہے.
وہ وزڈم جو الہی کہلاتی ہے اس کے حصول کے یا حاصل کرنے کے دو بڑے ذرائع مانے جاتے ہیں. ایک تو ہم کتنی اس کی چاہت رکھتے ہیں، کتنا اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں یا اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ الہی رضا ہے کہ کس پر وہ ظاہر ہو جائے، کس کو وہ اپنا آپ دے دے. کیونکہ وزڈم کا یا حکمت کا جو ریولیشن انسانوں کو نصیب ہوا ہے وہ اس میں ہے کہ ابن خدا یعنی خداوند یسوع مسیح خدا کی حکمت ہے، یعنی ڈیوائن وزڈم ہے. سو جس کے پاس مسیح ہے اس کے پاس حکمت ہے، کیونکہ وہی حکمت ہے، وہی وزڈم ہے. اور جس کے اندر اس کی تاثیر کام کرتی ہے اس سے غلط فیصلے نہیں ہوتے، وہ دوسروں کے لیے کبھی بھی نقصان کا باعث نہیں بنتا. وہ اپنے علم کو، اپنی تربیت کو، اپنے ہنر کو ہمیشہ مثبت اور بہتر طور سے استعمال کرتا ہے اور دوسروں کی بہتری کے لیے استعمال کرتا ہے. سو ہوپ فلی میں اس بات کو آپ تک پہنچا پایا ہوں کہ نالج اور وزڈم میں کیا فرق ہے، اور ہمارا علم، ہمارا ہنر، ہماری تربیت، ہماری ساری معلومات، ہماری ساری ریاضت، ہماری ساری اکیڈیمک بیک گراؤنڈ اس وقت تک کچھ بھی نہیں جب تک ہمارے پاس وزڈم نہ ہو، ڈیوائن وزڈم نہ ہو. اگر ہمارے پاس حکمت ہے تو ہم اپنی بنیادی تعلیم کے ساتھ بھی بہتر نتائج دے سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.